انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی والدہ ماجدہ رضائے الہی سے وفات پا گئیں۔ اللہ تعالیٰ مرحومہ کے درجات بلند فرمائے اور انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین۔ ARY فیملی کا آرمی چیف سے والدہ ماجدہ کے انتقال پر اظہار تعزیت، مرحومہ کے ایصال ثواب اور سوگواران کے لیے صبر جمیل کی دعا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف، اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق اور چیئرمین سینٹ سید یوسف رضا گیلانی، وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا اظہار افسوس، مرحومہ کے لیے بلندی درجات کی دعا۔ پاکستان کا سلامتی کونسل پر کشمیر سے متعلق قراردادوں پر عمل درآمد یقینی بنانے پر زور۔ سلامتی کونسل میں منعقدہ اعلیٰ سطح کھلی بحث میں گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعظم کے معاون خصوصی طارق فاطمی کا کہنا تھا، مسئلہ جموں و کشمیر بدستور سلامتی کونسل کے ایجنڈے پر موجود ہے۔ مسئلہ کشمیر کا منصفانہ اور حتمی حل تاحال قراردادوں کے مطابق باقی ہے۔ کشمیری عوام سے استصواب رائے کے ذریعے حق خود ارادیت کے حصول کا وعدہ کیا گیا تھا۔ طارق فاطمی نے UN امن مشنز میں پاکستان کے طویل مدتی کردار پر روشنی ڈالی۔ Jammu and Kashmir is not and has never been a so-called integral part of India. It is a disputed territory whose final disposition is to be decided by the people of Jammu and Kashmir through a UN-supervised plebiscite. پاکستان کا اقوام متحدہ میں بھارتی مندوب کو کرارا جواب۔ پاکستانی کونسلر کیسر سروانی نے سلامتی کونسل کے اجلاس میں کہا، جموں و کشمیر بھارت کا نام نہاد اٹوٹ انگ نہیں، نہ کبھی تھا۔ جموں و کشمیر ایک متنازع علاقہ ہے، کوئی بھی ابہام قانونی، سیاسی، تاریخی حقیقت کو نہیں بدل سکتا۔ اقوام متحدہ کی متعدد قراردادوں میں کشمیری عوام سے وعدہ کیا گیا ہے، حتمی فیصلہ کشمیری عوام نے UN نگرانی میں استصواب رائے سے کرنا ہے۔ بھارت نے مقبوضہ کشمیر میں تاریخ کی سنگین فوجی جارحیت مسلط کر رکھی ہے۔ مقبوضہ وادی میں ہر 8 کشمیری پر ایک بھارتی فوجی مسلط ہے۔ بلاول کا وزیر اعظم سے سیاسی جماعتوں کا اجلاس بلانے کا مطالبہ، کہتے ہیں سیاست میں تقسیم پیدا ہو چکی، قومی ایشوز پر اتفاق رائے پیدا کرنا مشکل ہو چکا۔ گورنر ہاؤس پنجاب میں افطار ڈنر سے خطاب میں کہا، وزیر اعظم کو پیپلز پارٹی کے تعاون کا یقین دلاتے ہیں۔ پیپلز پارٹی ایسی پوزیشن پر ہے، حکومت اور اپوزیشن دونوں سے بات کر سکتی ہے۔ نیشنل سیکیورٹی اجلاس میں کچھ جماعتوں نے حصہ نہیں لیا، ذاتی ایشوز کو ترجیح دی۔ اپوزیشن کو بھی قومی ایشوز پر اتفاق رائے میں حصہ لینا چاہیے۔ دہشت گرد تنظیمیں بلوچستان پر حملہ آور ہیں، ان دہشت گرد تنظیموں کے پیچھے بیرونی قوتیں ہیں۔ عوام چاہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی اپنا مثبت کردار ادا کرے۔ بلوچستان کے ہر تعلیمی ادارے میں قومی ترانہ پڑھانے کا فیصلہ، اسکولوں کالجوں میں قومی پرچم لہرایا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کی زیر صدارت اجلاس میں فیصلے، کہا جن تعلیمی اداروں کے سربراہان احکامات کی پابندی نہیں کروا سکتے وہ دستبردار ہو جائیں۔ ریاست مخالف سرکاری ملازموں کے خلاف بھی کارروائی ہوگی۔ تقریب سے خطاب میں کہا، ہارڈ کور دہشت گردوں سے کوئی رعایت ہوگی نہ سڑک بند کرنے کی اجازت دی جائے گی۔ ریاست مخالفوں کا ڈٹ کر مقابلہ کریں گے، حکومت مظلوموں کے ساتھ کھڑی ہے، کسی بھی قسم کی بلیک میلنگ میں نہیں آئے گی۔ بلوچ نوجوانوں کو لا حاصل جنگ میں دھکیلا جا رہا ہے۔ ڈیرہ غازی خان میں تیز رفتار ٹرک نے موٹر سائیکلوں کو روند ڈالا، حادثے میں 2 بھائیوں سمیت 4 افراد جان سے گئے، 1 زخمی۔ حادثہ غازی گھاٹ ٹول پلازا کے قریب پیش آیا۔ دادو میں خیرپور ناتھن شاہ میں تیز رفتار ٹرک کی زد میں آ کر 2 موٹر سائیکل سوار جان بحق، ٹرک ڈرائیور فرار ہو گیا۔ کراچی میں ٹینکر نے ہستہ بستہ خاندان اجاڑ دیا، ملیر ہال پر رانگ وے آتے ٹینکر نے موٹر سائیکل سوار میاں بیوی کو کچل دیا۔ زخمی حاملہ خاتون نے سڑک پر ہی بچے کو جنم دیا۔ ننھے مہمان نے دنیا میں آنکھیں کھولنے سے پہلے ہی بند کر لیں۔ زچہ بچہ اور والد تینوں جان سے گئے۔ اہل خانہ کا کہنا ہے عبدالقیوم اور زینب ہسپتال چیک اپ کروا کر آ رہے تھے، دونوں کے ہاں پہلے بچے کی پیدائش تھی۔
خاتون کے والد نے ٹینکر ڈرائیور کو پھانسی دینے کا مطالبہ کر دیا. پولیس نے ٹینکر ڈرائیور کو گرفتار کر لیا. تھانہ ماڈل کالونی میں مقدمہ درج. روشنیوں کے شہر میں ہیوی ٹریفک نے اندھیر مچا دی. کوئی ٹینکروں کے آگے کھڑا ہوا نہ سڑکوں پر نکلنے سے روک سکا. ٹینکر لوگوں کو کچلتے رہے. کراچی والے مرتے رہے. شہر کے بڑے صرف بیان بازی کرتے رہے. رواں سال کے صرف 83 دن میں 68 لوگ ہیوی ٹریفک کا نشانہ بنے. ڈمپر کی ٹکر سے 17، ٹریلر سے 24 اور واٹر ٹینکر کی ٹکر سے 14 افراد جان سے گئے. سندھ حکومت کے احکامات جاری ہوئے، اجلاس ہوئے، لیکن کوئی فائدہ نہیں. ہیوی ٹریفک اسی رفتار سے لوگوں کی جان لے رہی ہے. عوام کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا گیا ہے. ٹرک بھی وہ جو میرے بچوں کو کچل رہا ہے. گورنر سندھ کامران ٹیسوری کی حیدرآباد میں سحری کے موقع پر شہریوں سے گفتگو. کہا ڈی آئی جی ٹریفک کو 1 ہفتے کے لیے میرے حوالے کیا جائے اور پھر کوئی کراچی والا ڈمپر سے کچلا جائے تو عہدے سے مستعفی ہو جاؤں گا. میئر کراچی کو بھی میرے حوالے کیا جائے. 1956 کی طرح کراچی کی سڑکیں نہ دھلیں تو مجھے کہنا. سحری افطاری کرانے سے نہیں، کام کرنے سے مسائل ہوتے ہیں. کامران بھائی وعدہ پورا کریں، 100 ارب روپے منتقل کرائیں. میئر مرتضی وہاب کا عائشہ منزل پر چورنگی کے افتتاح کے موقع پر خطاب. کہا آپ وفاقی حکومت سے 100 ارب دلوائیں، میں حساب دوں گا. میں نے آپ کے کہنے پر خط لکھا تھا. مجھے ڈیمانڈ کیے ہوئے 8 روز ہو گئے. بلدیہ عظمیٰ نئے پارکس بنانے جا رہی ہے. پروپیگنڈا کرنے والوں کو کام کے ذریعے جواب دیں گے. وزیر اعلیٰ پنجاب ہسپتالوں کی حالت پر پھر برہم. جناح ہسپتال کے میڈیکل سپرنٹینڈنٹ اور پرنسپل کو معطل کر دیا. مریم نواز نے اچانک جناح ہسپتال کا دورہ کیا. لوگوں نے مریم کو روک کر شکایتوں کا ڈھیر لگا دیا. اسٹور میں موجودگی کے باوجود دوائیں نہ دینے پر مریم نواز کا اظہار برہمی. وزیر اعلیٰ نے ہربنس پورا فیلڈ ہسپتال میں بھی سہولتیں دیکھیں. ہسپتال واجبات ادائیگی، دواؤں کی فراہمی یقینی بنانے کی ہدایت. سرکاری ہسپتال میں دستیاب دواؤں کی فہرست لگانے کا حکم. وزیر اعلیٰ پنجاب نے لاہور کا غیر اعلانیہ دورہ کیا. مختلف سڑکوں اور بازاروں کا معائنہ. ستھرا پنجاب کے تحت صفائی کی صورتحال کا جائزہ لیا. صرف یہ لگی ہے کہ جو رفقا ملیں گے وہ اسی وقت جیل سے باہر آ کر کوئی سیاسی گفتگو نہیں کریں گے. تو ہم نے کہا ٹھیک ہے، گفتگو پہ تو قدغن کسی انسان کے نہیں لگ سکتی. اسلام آباد ہائی کورٹ نے بانی پی ٹی آئی سے منگل اور جمعرات کو ملاقاتیں بحال کر دیں. جس کا نام سلمان اکرم راجہ دیں گے صرف وہی ملاقات کر سکے گا. جو بھی بانی پی ٹی آئی سے ملے گا وہ میڈیا ٹاک نہیں کرے گا. عدالت نے حکم دے دیا. قائم مقام چیف جسٹس نے کہا بانی پی ٹی آئی کی بچوں سے ملاقات کے لیے ٹرائل کورٹ کو درخواست دیں. سلمان اکرم راجہ نے کہا بانی پی ٹی آئی سے ملنے والوں پر ملاقات کے بعد سیاسی گفتگو نہ کرنے کی شرط عائد ہوئی ہے. عدالت نے بات نہ کرنے کا حکم رفقا کی حد تک دیا ہے. کسی بھی شخص کی گفتگو پر تو قدغن نہیں لگ سکتی. اگر کوئی سمجھتا ہے بانی معافی مانگیں گے تو ذہن سے یہ نکال دے. پشاور میں پنجاب بینک کی کیش وین لوٹنے والے 3 ملزمان گرفتار. ملزمان سے تفتیش جاری. حش نگری میں 4 مسلح افراد نے کیش وین سے 3 کروڑ لوٹ لیے تھے. پولیس کا کہنا ہے کیش وین نے SOPs پر عمل درآمد نہیں کیا. DGFIA کا چارج جان محمد سے واپس لے لیا گیا. گریڈ 21 کے عبدالخالق شیخ DGFIA تعینات. عبدالخالق شیخ کو قائم مقام DGFIA کا چارج دیا گیا ہے. عبدالخالق شیخ DG نیشنل پولیس بیورو بھی ہوں گے. وزارت داخلہ نے قائم مقام DG کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. زراعت پاکستان کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے. ہمارا کسان بہت محنتی، بہت قابل ہے. جاڑے اور گرمی میں دن رات محنت کرتا ہے.
زراعت پاکستان کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے. ہمارا کسان بہت محنتی اور قابل ہے. سردی گرمی میں دن رات محنت کرتا ہے. وزیر اعظم شہباز شریف کا قومی زرعی تحقیقاتی کونسل میں آلو کے بیج کی تیاری اور ایروپینکس کمپلیکس کے افتتاح کی تقریب سے خطاب. کہا بہترین بیج، کھاد اور معیاری ادویات کی بروقت فراہمی سے زرعی انقلاب آئے گا. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی زیر صدارت پاک افغان تعلقات سے متعلق اجلاس. ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے نمائندہ خصوصی برائے افغانستان صادق خان نے اپنے دورہ کابل پر بریف کیا. افغان حکام سے ملاقاتوں اور دو طرفہ تعاون پر بریفنگ دی. اسحاق ڈار نے دو طرفہ تعلقات کے لیے افغان عبوری حکومت سے ڈائیلاگ کی اہمیت پر زور دیا. عازمین حج کی حجاز مقدس روانگی کا مرحلہ. حج پروازوں کی تاریخ سامنے آ گئی. ذرائع وزارت مذہبی امور کے مطابق پہلی حج پرواز 1 مئی کو روانہ ہوگی. حج پروازوں کا شیڈیول 10 اپریل تک جاری کیے جانے کی توقع. رواں سال 1,79,210 پاکستانی عازمین فریضہ حج ادا کریں گے. PIA اور سعودی ایئر لائن سمیت 5 ایئر لائنز حج آپریشن میں حصہ لیں گی. حج آپریشن 30 روز تک جاری رہے گا. آخری پرواز 30 مئی کو روانہ ہوگی. ٹرمپ کی سخت امیگریشن پالیسی. برطانیہ اور جرمنی نے شہریوں کے لیے انتباہ جاری کر دیا. برطانیہ اور جرمنی نے شہریوں کی گرفتاری اور ملک بدری پر امریکہ کے لیے ٹریول وارننگ جاری کی. برطانوی محکمہ خارجہ کا کہنا ہے امریکہ میں شہریوں کو امیگریشن قوانین کی خلاف ورزی پر گرفتار کیا جا سکتا ہے. جرمن وزارت خارجہ کا کہنا ہے ویزا یا آن ارائیول انٹری کی اجازت امریکہ میں داخلے کی ضمانت نہیں. ٹرمپ انتظامیہ کی غفلت، جنگی منصوبہ میڈیا سے شیئر کرنے کا انکشاف. یمن میں حوثیوں کے ٹھکانوں پر بمباری کا منصوبہ سوشل میڈیا گروپ پر شیئر کیا گیا. نائب صدر، وزراء سمیت اعلیٰ حکام، صحافی بھی سوشل میڈیا گروپ میں شامل تھے. امریکی وزیر دفاع پیٹ ہیگسیت نے حملے کا منصوبہ گروپ کے ارکان کے ساتھ شیئر کیا تھا. یمن پر حملے سے پہلے تفصیلات شیئر کرنے پر ٹرمپ انتظامیہ کو کڑی تنقید کا سامنا. سابق CIA چیف کا معاملے کی تحقیقات اور ذمہ دار کو برطرف کرنے کا مطالبہ. ایران نے ایٹمی پروگرام پر امریکہ سے براہ راست مذاکرات کا امکان مسترد کر دیا. ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کہتے ہیں دھمکیوں کے تحت ایران براہ راست بات چیت میں شامل نہیں ہوگا. ایٹمی پروگرام پر امریکہ سے بالواسطہ مذاکرات کے لیے راستہ کھلا ہے. ٹرمپ کی زیادہ سے زیادہ دباؤ کی پالیسی کے ہوتے براہ راست مذاکرات ممکن نہیں. ایران کے حوالے سے امریکہ کو نقطۂ نظر میں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے. بارش برسانے والا مغربی ہواؤں کا نیا سلسلہ بلوچستان میں داخل. محکمہ موسمیات کی نئے سسٹم کے تحت کوئٹہ، زیارت، جوب، موسیٰ خیل، چمن، مستونگ، پشین، قلعہ سیف اللہ، قلعہ عبداللہ، لورالئی میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش کی پیش گوئی. اسلام آباد، لاہور اور پشاور میں موسم خشک رہنے کا امکان. کراچی میں موسم گرم اور خشک رہے گا. عید کی خوشیاں دو بالا. پاکستان ریلوے کا عید پر کرایوں میں 20% کمی کا اعلان. کرایوں میں کمی کا اطلاق تمام میل، ایکسپریس، انٹرسٹی مسافر ٹرینوں پر ہوگا. خصوصی رعایت عید کے تینوں دن کی بکنگ پر دی جائے گی. کرایوں میں کمی کا اطلاق عید اسپیشل ٹرینوں پر نہیں ہوگا. عید خریداری کا فائنل راؤنڈ. بازاروں میں گہما گہمی، نئے کپڑے، رنگ برنگی چوڑیوں، خصے اور جھمکوں کی دکانوں پر رش. کراچی میں فرشی شلوار کی ڈیمانڈ. فیصل آباد میں خواتین ملبوسات، چوڑیاں، پرس، مہندی اور جیولری کی خریداری میں مصروف. پشاور میں بچوں کی والدین کے ساتھ شاپنگ. کسی نے نئے کپڑے لیے تو کسی نے میچنگ جوتے پسند کیے. HBL PSL سیزن 10 کے لیے آسٹریلوی اوپنر ڈیوڈ وارنر کراچی کنگز کے کپتان مقرر. کراچی کنگز کے مالک سلمان اقبال نے کہا
ڈیوڈ وارنر کو کراچی کنگز فیملی میں بطور کپتان خوش آمدید کہتے ہیں. وارنر کو بطور لیڈر اور میچ ونر کارکردگی ہماری ٹیم کے ویژن سے مطابقت رکھتی ہے. گزشتہ سیزن میں شان مسعود کی غیر معمولی قیادت پر تہ دل سے شکر گزار ہیں. خوشی ہے شان مسعود ٹیم کا ایک اہم حصہ رہیں گے. ایونٹ کا آغاز 11 اپریل سے ہوگا. کراچی کنگز 12 اپریل کو ملتان سلطانز کے خلاف میچ کھیلے گی. PSL 10 کا آن لائن سپلیمنٹری ڈرافٹ مکمل. پشاور زلمی نے کاربن بوش کی جگہ جارج لنڈے کو اسکواڈ میں شامل کر لیا. اسلام آباد نے ونڈر ڈاوسن کی جگہ ایلیکس کیری کو اس اسکواڈ میں منتخب کیا. کراچی کنگز نے پہلے ہی اضافی کھلاڑیوں میں لٹن داس کو اسکواڈ کا حصہ بنایا تھا. مارک چیپمن، کین ولیمسن اور ڈاوسن ابتدائی میچوں میں دستیاب نہیں ہوں گے. پاکستان کے خلاف سیریز کے لیے نیوزی لینڈ کے ون ڈے اسکواڈ کا اعلان. ٹام لتھم ون ڈے سیریز میں نیوزی لینڈ کی قیادت کریں گے. مچل سینٹنر، رچن رویندرا، ڈیون کانوائے، گلین فلپ نجی لیگ میں مصروفیات کے باعث اسکواڈ کا حصہ نہیں. کین ولیمسن بھی ون ڈے سیریز میں سلیکشن کے لیے دستیاب نہیں. پاکستانی نجات کیوی بیٹر محمد عباس بھی ون ڈے اسکواڈ میں شامل. پاکستانی ٹیم 5ویں T20 کے لیے ماؤنٹ مونگنوئے سے ویلنگٹن پہنچ گئی. قومی اسکواڈ آج پریکٹس کرے گا. گرین شرٹس اور بلیک کیپس بدھ کو اسکائی اسٹیڈیم میں مد مقابل آئیں گے. 5 میچز کی سیریز میں میزبان کیویز کو 3-1 کی فیصلہ کن برتری. ایک بڑا اچھا موقع ہے جی. ہماری یکجہتی برطانیہ کے ساتھ شو ہوتی ہے پاکستان برطانیہ کی. پاکستان کا پرچم یہ ایک قابل فخر مومنٹ ہے. ویسٹ منسٹر ایبے کے اوپر پاکستان کا جھنڈا لہرایا جا رہا ہے. شکاگو میں یوم پاکستان ملی جوش و جذبے سے منایا گیا. کونسل خانے میں منعقدہ تقریب میں رکن کانگریس جوناتھن جیکسن، وفاقی اور ریاستی عہدیداران اور پاکستانی کمیونٹی کی بڑی تعداد میں شرکت. کونسل جنرل طارق کریم نے کیک کاٹا، پرچم کشائی اور کمیونٹی کو مبارکباد دی. خطاب میں تحریک پاکستان کی قیادت کو خراج عقیدت اور کشمیری عوام سے یکجہتی کا اظہار. سول ہسپتال حیدرآباد میں آپریشن سے پہلے نکاح کی تقریب. دلہن کی ماں نے بے ہوش ہونے سے پہلے بیٹی کا نکاح سامنے کرانے کی شرط لگا دی. مریضہ نسیم یوسف زئی کی خواہش پر بیٹی کے نکاح کی تقریب گیسٹرالوجی وارڈ میں منعقد ہوئی. تقریب نکاح میں جذباتی مناظر دیکھنے میں آئے. دولہا کو پھولوں اور نوٹوں کے ہار بھی پہنائے گئے. اور جیتو پاکستان لیگ میں جاری ہے انعامات کی برسات. ایک بار پھر شو میں شرکا نے جیتے 1.5 کروڑ مالیت کے انعامات، جن میں شامل ہے 1500 cc کار، موٹر بائکس، ہوم اپلائنسز اور بہت کچھ. جیت کا سفر ہے جاری اس رمضان. جیتو پاکستان لیگ میں صرف ARY ڈیجیٹل پر.